السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مضمون تھا جو مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب نے لکھا ہے، تو اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اس مضمون کو پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا دیا جائے۔ انہوں نے لکھا ہے، کیا آپ نے شر سے خیر نکلتے دیکھی؟ شر مانے برائی اور خیر مانے بھلائی، تو کیا آپ نے شر سے خیر نکلتے دیکھی ہے؟ بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر عید کے تعلق سے مایوسی کے شکار نظر آئے، اور وہ لاک ڈاؤن کی سختیوں اور کورونا کے فطری یا مصنوعی قہر کی بنا پر شکوہ کرتے نظر آئے کہ نہ رمضان کی رونقیں نصیب ہوئیں اور نہ ہی عید کی وہ چہل پہل۔ عید کی نماز بھی ہوئی تو بند کمروں میں ہوئی یا چھپ کر ادا کی گئی۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو انفرادی سطح پر پریشانیوں کا سامنا رہا ہو، لیکن اس رمضان اور عید کے موقع پر شر سے خیر نکلتے ہوئے ہر شخص مشاہدہ اور تجربہ کر سکتا ہے۔ 3 طرح کے خیر جو شخص چاہے وہ دیکھ لے۔ عید کے موقعوں پر بڑی بڑی جماعتیں قانونی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، لیکن اس موقع پر ایک عام آدمی نے بھی نماز پڑھانے کا طریقہ سیکھا اور گھر کے افراد کے ساتھ مل کر جماعت کی۔ ایک عام آدمی بھی مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ خواتین کو بھی، جنہیں عام طور پر عید کی نماز کا موقع نہیں ملتا، اس بار جماعت کی نماز میں شریک ہونے کا موقع ملا۔ نمبر 2، لاک ڈاؤن اور پھر رمضان کے موقع پر جس طرح مسلمانوں نے خدمت خلق انجام دی ہے، اس نے دیگر ابواب میں ایک شاندار اثر چھوڑا ہے۔ گنگا جمنی اور چنانچی تہذیب کو ایک طرف رکھیے، مسلمان صرف یہ سوچ کر بھوکوں کو کھانا کھلاتا رہا کہ انسانیت نوازی اور محتاجوں کی داد رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ 100 روپیے کما کر 110 روپیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ رکھتی ہے۔ اس خاص رمضان میں، جس میں گھر گھر قرآن کی کثرت سے تلاوت ہوئی اور قوم کو اس جذبے کے اعلان کا اظہار کا ایک سنہرا موقع دیا، چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے شہروں میں چند نوجوانوں نے مل کر لاکھوں روپے کا کھانا اور غلہ تقسیم کیا۔ سڑکوں پر ٹوپی لگا کر اپنی اسلامی شناخت کے مکمل اظہار کے ساتھ انہوں نے بھارت کے غریب مزدوروں کو موت کے منہ سے بچایا۔ اس سے جہاں یہ ثابت ہوا کہ مسلمانوں کے جذبے ترحم کا کوئی مقابلہ نہیں، ترحم کے معنی رحم کرنے والا، وہیں نوجوانوں کو کام کرنے کا ہنر آیا۔ وہ اگر ایک کچن پابندی سے چلا سکتے ہیں تو پھر چھوٹے بڑے ادارے بھی چلا سکتے ہیں۔ لوگ لمبی چوڑی رقمیں دے کے مینجمنٹ کا کورس کرتے ہیں۔ ہمارے ان نوجوانوں کو اللہ نے اس مینجمنٹ کا بہترین ہنر سکھایا، جبکہ دنیا کے سارے ادارے بند تھے۔ تیسرا اور اہم خیر کا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں میں ملی بیداری بھی دیکھنے کو ملی۔ ہو سکتا ہے کہیں کچھ کم ظرفوں نے ایک غریب سبزی فروش کو اس کا اپنا مذہب پوچھ کر اپنے علاقے سے بھگا دیا ہو، اور ویڈیو بنا کر اپنی کم ظرفی، جہالت اور حیوانیت کا خود ہی ثبوت بھی فراہم کر دیا ہو، لیکن اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں نے بہت سے علاقوں میں مسلم تاجروں، دکانداروں اور کاروباریوں کا سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی منظم رد عمل نہیں تھا، بلکہ اظہار حمیت کا ایک فطری طریقہ تھا۔ پرچون کے چھوٹے چھوٹے مسلم دکانداروں کے یہاں بہت سے علاقوں میں اللہ نے خوب برکت دی، اور ان غریب سبزی فروشوں کو بھی اللہ نے بھوکا نہیں رکھا۔ اس لیے اس مایوسی سے نکلیے۔ یہ رمضان بہت خیر و برکت والا تھا، یہ عید بھی بہت ہی برکتوں والی ہے۔ ابھی ان کی برکتیں ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی تو شروعات ہے۔ قوموں کی تربیت ایسے ہی حالات سے ہوتی ہے۔ جب تک مشکلوں کی چکی میں قوم کو نہ پیسا جائے گا تو گیہوں سے گھن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت کی یہ چکی بڑی تیزی سے چل رہی ہے، اور گھن اتنی ہی تیزی سے منظر نامے سے غائب ہو رہا ہے۔ لہٰذا عید کی مبارکباد قبول کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی اور خیر کی دعا مانگتے رہیے۔ ایک تو یہ ہوا ان کا پیغام، جس میں بہت اہم باتیں ہیں اور غور کرنے کی باتیں ہیں۔ میں نے ایک پیغام دیا ہم مسلمانوں کو
دوسرے یہ کہ پورے ملک کے اندر لوگ غریبوں کی مدد کرتے رہے، اور ہمارے یہ شہر کے اندر بھی ہمارے علاقے میں، دیگر علاقوں میں، پورے شہر میں لوگوں نے جو ہے اپنی اپنی وسعت کے مطابق کام کیا۔ لیکن جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے تھے یا مسجد محمودیہ سے جڑے ہوئے تھے، وہ چند حضرات ہیں جو مشورے کے تحت کام کرتے رہے، جس میں محمد ارشد عرف منو اور ان کے بڑے بھائی شبو جو عیسائیوں کے میدان کے پاس رہتے ہیں، انہوں نے وہ پورا علاقہ، مرغا مارکیٹ کا پورا علاقہ، نئی بستی کا علاقہ، شجاعت گنج کا علاقہ اور عجیت گنج کا کچھ حصہ وہ مستقل دیکھتے رہے۔ لاک ڈاؤن کے تیسرے دن سے وہ کام کرتے رہے اور ابھی تک میدان میں ہیں۔ اسی طریقے سے حاجی یونس صدیقی صاحب ہیں، ان کی پوری ٹیم مستقل جو ہے وہ لوگوں کو کھانا، راشن وغیرہ پہنچاتے رہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر محمد فاروق صاحب ہیں، انہوں نے بھی خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور کام کیا۔ اور محمد ارشد صاحب جو مسجد کے پیچھے رہتے ہیں، ارشد بھائی چپل والے، ان کے ساتھ نوشاد، پپو، محمد عرفان، اقبال احمد، راجو، سراج احمد، چاند بابو، یہ پوری ٹیم جو لاک ڈاؤن کے بعد مستقل لگی رہی اور لوگوں کو کھانا پکا کر کھلاتے رہی حضرات بھی۔ اور مسجد کے پیچھے ایک منو رہتے ہیں، ان کی پوری ٹیم رہی۔ حاجی مخصوص صاحب، انہوں نے بھی غریبوں کی خوب مدد کی، خوب راشن بانٹا اپنے گھر سے، اور حاجی محمد صابر صاحب نے بھی اپنے گھر سے خوب راشن بانٹا۔ محمودیہ مسجد میں جو لوگ یہاں سے جڑ کے کام کر رہے تھے، جیسے نعیم صدیقی صاحب، محمد عادل صاحب، محمد اسلام صاحب، عشرت علی صاحب اور محمد افضل اور دیگر بچوں کی جو ٹیم تھی، راشن کو تقسیم جو ہے پیکنگ کرنا، یہ کرنا، تو یہ سب کام الحمدللہ ہوتا رہا۔ اور مسجد سے تقریباً 3 لاکھ روپے سے زائد کچا اور پکا غلہ اور کپڑے بھی تقسیم کیے گئے۔ جامعات میں سوئیاں، عید کا پورا کٹ بنا کر تقسیم کیا گیا۔ اسی طریقے سے کچھ کیش پیسے بھی لوگوں کو دیے گئے۔ تو تقریباً مسجد سے جو کام ہو، 3 لاکھ سے زائد روپے خرچ ہوئے ان تمام کاموں میں۔ اور لوگوں نے جو میں نے آپ کے نام گنائے، ان حضرات نے بھی خوب بڑی رقمیں لگا کر اور خوب خرچ کیا۔ اسی طریقے سے پورے شہر بلوا میں اور لوگوں نے بھی خرچ کیا۔ بہرحال جن لوگوں نے اس موقع پر میدانوں میں نکلے لوگوں کی مدد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بہتر صلہ عطا فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے اللہ، اور ان کی ہر مشکلوں اور ضرورتوں کو اللہ غیب سے پورا فرمائے۔ تو بہرحال آئندہ جب بھی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم سب لوگ میدان میں ہیں، کام کرتے رہیں گے۔ بس جو یہ کام ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔